الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة قرة عيني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی چند آیات پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے پڑھی. ان آیات میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں نماز کے تعلق سے بات کی گئی ہے. ایک ایمان والے کی زندگی میں، مومن کی زندگی میں نماز کتنا ضروری ہے، نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کے ادا کرنے سے کتنے فوائد ہیں، نماز کے نہ پڑھنے سے کتنے نقصانات ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کو جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ ملتا ہے، اور نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے انسان کو جو کچھ بھی چاہیے اس میں سے کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بڑی اہمیت کے ساتھ حکم دیا ہے نماز کے تعلق سے کہ نماز ایک شخص کے کلمہ پڑھ لینے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا اقرار کر لینے کے بعد سب سے پہلی چیز، سب سے اہم چیز، سب سے بنیادی چیز وہ ایمان والے کے لیے اس کی نماز ہے. اس لیے ہماری زندگی میں جب تک سب سے اہم چیز، سب سے بنیادی چیز، اور جب تک ہم سب سے زیادہ واجب اور لازمی چیز نہیں سمجھیں گے نماز کو، اس وقت تک ہماری نہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو کیا کامیابی ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم ہمیں پیدا ہونے کے وقت ہی دے دیتا ہے. اگرچہ وہ نماز ہمارے بالغ ہو جانے کے بعد، میچور ہو جانے کے بعد، 14 سے 15 سال کی عمر میں آ جانے کے بعد نماز واجب ہوتی ہے، لیکن نماز کا حکم ہمیں پیدا ہوتے ہی دے دیا جاتا ہے. آپ ذرا غور کرو کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا فرماتے ہیں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ اس کے پہلا کام اس کے داہنے کان میں اذان دے دو، بائیں کان میں اقامت دے دو۔ اذان بھی ہو گئی، اس کی اقامت بھی ہو گئی۔ اب اذان اور اقامت کے بعد کیا بچتا ہے؟ نماز۔ اب یہ پوری زندگی تجھے میچور ہونے کے بعد موت تک نماز پڑھنی ہے، اور اگر یہ پوری زندگی نماز کے ساتھ تیری گزری تو یہ عافیت والی زندگی ہوگی۔ یہ اس بات کا پیغام شروع میں پیدا ہوتے ہی بچے کے کانوں میں دے دیا جاتا ہے، اذان پہنچا دی جاتی ہے، اس کی اقامت ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ نماز زندگی کا بہت اہم جز ہے۔ بقیہ جتنی عبادات ہیں، روزے کا حکم، حج کا حکم، حلال کا حکم، حرام سے بچنے کا حکم، واجب کا حکم، نوافل کا حکم، سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے اللہ نے دنیا میں بھیجا، اپنے نبی کو بتایا کہ اپنی امت سے کہہ دو کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ ادا کرنا ہے، اسے ادا نہیں کرنا، اس سے ایسے کرنا ہے، اس سے رکنا ہے۔ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے۔ نماز اللہ کے نزدیک اتنی اہم چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا اپنے حبیب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر، قریب بلا کر، مہمان بنا کر تحفے کی شکل میں نماز عطا فرمائی۔ تو اندازہ کر لو کہ کتنی اہم ہماری زندگی کے لیے نماز ہے۔ اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ روزانہ مؤذن کہتا تو اپنی زبان سے ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ روزانہ دن اور رات میں 5 دفعہ بلایا جاتا ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور یہ 10 دفعہ زبان تو مؤذن کی ہوتی ہے، زبان بانگی صاحب کی تمہارے ہوتی ہے، لیکن بلاوا آپ سوچتے ہیں کس کا ہوتا ہے؟ کون بلا رہا ہے تمہیں؟ یہ اللہ بلاتا ہے، اپنے گھر بلاتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اور کامیابی ہم نے کہیں اور ڈھونڈ رکھا ہے، کامیابی کسی اور چیز کو ہم نے سمجھ رکھا ہے، لیکن یہ اللہ کا بلاوا ہے کہ تمہیں کامیابی اگر حقیقت میں چاہیے تو آؤ اللہ کے بلاوے کی طرف، یہاں تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس لیے جس انسان کی زندگی میں نماز ہے، سمجھ لو کہ اس کی زندگی کامیاب ہے، فلاح ہے۔ اور جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، وہ چاہے جتنا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہو، حقیقت میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کا ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ، سب سے اہم جز وہ یہ ہے کہ ہماری نماز ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں نماز اللہ رب العزت نے دن اور رات میں ملا کر 5 نمازیں فرض فرمائی۔ اب یہ 5 نمازیں ہی کیوں فرض اللہ نے کی؟ اس کی بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان کی، چند حکمتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جینے کے لیے 5 حواس کی اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر اس انسان کی انسانیت ادھوری، اس کی زندگی ادھوری ہے۔ 5 حواس ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ بیسک بنیادی انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا دیکھنا۔ اگر انسان کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو تو اس کے لیے پوری دنیا اندھیرا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا سننا، انسان اگر کسی بات کو سنے ہی نہ، بالکل بہرا ہو، تو سامنے والا کیا کہہ رہا ہے اور یہ اس کو جواب کیا دے رہا ہے، کچھ سمجھ سے باہر ہے، اس کی زندگی اجیرن ہے۔ اسی طریقے سے سونگھنا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ سونگھنے کی صلاحیت اللہ انسان کے اندر نہ پیدا کرے کہ سونگ کر کے وہ پتہ نہ لگائے، تو انسان مطلب حلال چیز کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، غلاظت گندگی کھا رہا ہے، یا صاف چیز کھا رہا ہے، اسے پتہ نہ چلے۔ اللہ نے سونگنے میں یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے۔
تو یہ اس کی بیسک ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو انسان چھو کر کے پتہ لگاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ اللہ نے اس کے انگلیوں میں وہ احساس پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے۔ اگر بسا اوقات آنکھوں کی بینائی نہ ہو تو ایک نابینا اپنے ہاتھوں سے، فنگر سے پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ تو اللہ نے چھونے کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے چکھنا، جسے ہم زبان پہ رکھ کر نمک رکھتے ہیں، میٹھی چیز رکھتے ہیں، زبان فوراً کہتی ہے کہ یہ چیز نمکین ہے، یہ چیز تیز ہے، یہ چیز میٹھی ہے۔ کیسے آپ پتہ لگاتے ہیں؟ تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ ان 5 چیزوں کی بیسک بنیادی ہر انسان کو ضرورت ہے، اور ہر انسان انہی 5 حواس کو استعمال کر کے انسان بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو یہ 5 نعمتیں جو میں نے اسے دی ہیں، سمجھ لوں گا کہ یہ میرا بندہ میری اس 5 نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ 5 ہی نمازیں کیوں ہیں؟ فرمایا ہر انسان کو بیسک بنیادی ضرورت ایک اس کے روٹی کی ہوتی ہے، کھانا پینا، اسی طریقے سے مکان، اور اسی طریقے سے سواری، یہ اس کی بیسک بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے کھانا پینا، اور اسی طریقے سے کپڑا اور مکان اور سواری، یہ 5 چیزیں ہیں ہر انسان کو اس کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 5 بنیادی ضروریات اس کی ضرور پورے کرتے ہیں۔ تو فلاح ملی کہ نہیں ملی؟ اسی طریقے سے بعض علماء نے 5 ہی نمازیں کیوں ہیں، اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ 5 تکلیفوں سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ 5 بیسک تکلیف ہیں، پریشانی ہے، جن پریشانیوں سے کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا۔ وہ 5 پریشانیاں کیا ہیں؟ اس میں سے پہلی پریشانی موت ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دوسری پریشانی قبر ہے، قبر میں جائے بنا کوئی رہ نہیں سکتا۔ تیسری پریشانی اس کی حشر ہے، حشر کا مطلب میدان محشر میں جمع ہونا، اس کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا۔ چوتھی چیز اس کی پلصراط ہے، ہر انسان کو پلصراط پر سے گزرنا ہے۔ اور 5ویں چیز میزان ہے، ہر بندے کے اعمال کو تولنا ہے ترازو پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ اس دنیا میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا اور کچھ نہیں کرتا، صرف کیا کرتا ہے؟ 5 نمازیں اگر پڑھ لیتا ہے، تو میں 5 ان سختیوں کے وقت میں اس کا سفر بہت آسانی سے کرا دوں گا، ان ساری پریشانیوں سے بہت آسانی سے پار ہو جائے گا۔ تو بتاؤ، دنیا میں بھی فلاح، آخرت میں بھی فلاح، انسان کی معیشت اور روزی روٹی کا مسئلہ بھی حل ہے، پریشانیوں کا مسئلہ بھی حل ہے، ساری حاجات پوری ہوتی ہیں صرف اور صرف 5 نمازوں سے۔ اب بتاؤ مجھے کہ یہ 5 نمازیں کتنی ہماری زندگی کے لیے ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہم سمجھ تو رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن حقیقت میں کوئی کامیابی نہیں ہے، اور جسے ہمیں پیدا کرنے والا جسے کامیاب کہے وہ کامیاب ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 5 نمازیں 5 وقت کی کیوں اللہ نے فرض کی، یہ بیسک بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ یہ 5 وقت اس کے کیوں بنائے اللہ نے۔ مثلا فجر کی نماز صبح کے وقت پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز بالکل دوپہر میں گرمی کے وقت پڑھتے ہیں، عصر کی نماز عصر کے وقت کیوں پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت کیوں پڑھی جاتی ہے، عشاء کی نماز عشاء کے وقت کیوں پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی علماء اکرام نے لکھا، مثلا فجر کی نماز ہے، ہم صبح کے وقت پڑھتے ہیں، اس میں علماء نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو رات میں اتارا، ان سے بھول ہو گئی، بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو
رات کے وقت میں جنت سے زمین پر اتارا. رات آدم علیہ السلام چونکہ جنت میں ایک سما ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، ایک جیسا منظر ہے اور بڑا فرحت منظر ہوتا ہے. یہاں دنیا میں آنے کے بعد دن بھی ہے، رات بھی ہے، اجالا بھی ہے، روشنی بھی ہے، اندھیری ہے، تاریکی ہے. آدم علیہ السلام رات میں اترے اور رات میں پریشان ہوئے، پوری دنیا اندھیرا. اس وقت تو کوئی انسان بھی نہیں تھا، اکیلے جنگل میں اللہ نے اتارا اور ہمارے اسی ملک میں اتارا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے. اس وقت یہ پورے ہمارے ہندوستان کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا، مالدیپ، سری لنکا جسے کہتے ہیں، وہاں سرندیپ ایک جگہ ہے، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اتارا. تو جنت سے اتارا رات کے وقت میں. رات بھر پریشان رہے آدم علیہ السلام، توبہ تلہ معافی صافی اللہ سے کرتے رہے، روتے رہے. جب صبح نمودار ہوئی اور روشنی نکلی تو انہیں ذرا سکون ملا، اطمینان ملا، اور پھر انہوں نے شکرانے کے طور پر اس وقت اللہ کی عبادت کی. تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا آدم علیہ السلام کی پسند آئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا کہ اے میرے بندو، تمہارے باپ ابو البشر سیدنا آدم نے صبح کے وقت شکرانہ ادا کیا تھا. اے ابن آدم، تم انہی کی اولاد ہو، تم بھی اپنے باپ کے نقل کرتے ہوئے صبح کے وقت اگر تم نماز فجر ادا کرو گے تو میں اسے شکرانہ سمجھ کر قبول کروں گا کہ میرے بندے میرا شکر ادا کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز رکھی ہے فجر کے وقت میں. دوسری حکمت علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالی جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے. تو جنت میں جنتیوں کو جب دیدار کرائیں گے تو وہ جو وقت ہوگا وہ وقت ہوگا صبح کا، طلوع آفتاب سے پہلے کا، سورج نکلنے سے پہلے کا جو وہ وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوگا. اور اس وقت اللہ اپنا دیدار کرائیں گے. تو اللہ نے فجر کی نماز اس لیے رکھی کہ اے میرے حبیب، آپ اپنی امت سے کہہ دو کہ تمہاری امت جو فجر کی نماز ادا کرے گی میں انشاءاللہ جنت میں انہیں صبح اپنا دیدار کراؤں گا. تو فجر کی نماز میں یہ بھی حکمت ہے عزیز دوستو کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی یہ نماز رکھی. اور بھی بہت ساری علماء نے حکمتیں بیان فرمائی ہے، لیکن بہرحال یہ سمجھ لینا آپ کہ فجر کی نماز فجر کے وقت کیوں رکھی گئی. تو یہ بہت بڑی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کے جس نے فجر کی نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں سعادت لکھ دیتے ہیں، خیر لکھ دیتے ہیں، اس کی رزق میں برکت لکھ دیتے ہیں، اس کے عمر میں برکت مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے شر اور بلاؤں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں صرف فجر کی نماز پڑھنے میں بندے کو حاصل ہوتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز اہتمام سے رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ صبح کے وقت کا کیا، کون اٹھے گا، کون جائے گا. اگر تم بھلے کچھ بھی رات میں جاگتے ہو، موبائل پہ رہتے ہو، آن لائن رہتے ہو، 3 بجے بھی سو، لیکن میں اللہ کے نیک بندوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ فجر کے لیے اٹھا کرو. چاہے تمہاری رات کی نیند ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے واسطے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر تم اپنی زندگی میں خیر، فلاح، کامیابی چاہتے ہو تو فجر کے لیے اٹھا کرو. فجر کی نماز جماعت سے پڑھو. اللہ نے اس وقت میں بڑی برکتیں رکھی ہیں. تو فجر کی نماز کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس لیے اللہ نے فجر کو فجر کے وقت میں رکھا. اچھا، ظہر کے وقت اللہ نے کیوں فرض کی؟ دوپہر میں ظہر کی نماز کیوں فرض کی گئی؟ اس کا وقت دوپہر میں کیوں رکھا گیا؟ تو یہ سمجھ لیں اس کی حکمت یہ ہے کہ سورج چڑھتا ہے اور اس کے بعد جب بالکل ہمارے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، جس کو ہم زوال کہتے ہیں، جب وہ سورج چڑھ کر کے اترنا شروع ہوتا ہے، ڈھلتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو، چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں، اور تم اس سورج کے بنانے والے کو جب یہ سورج ڈھل جائے تو اس وقت اس کی عبادت کرو. اور یہ مومن سے کہا کہ یہ تمہارے لیے پیغام ہے کہ ایک ایمان والا
چڑھتے اترتے سورج کی پرستش نہیں کرتا، ہم تو عبادت کرتے ہیں اس مخلوق کے بنانے والے کی، اس خالق کی جس نے اس کائنات کی ساری چیزوں کو بنایا۔ اس لیے چڑھنا اترنا ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں ہے، ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بنایا، اور چڑھنا اترنا یہ ہر مخلوق کے اندر ہے۔ اس کو سلام کرنا یہ دنیا کرے تو کرے، ہمیں نہیں کرنا ہے، اللہ نے یہ اس میں پیغام رکھا ہے۔ کیونکہ ظہر کا وقت جب سورج ڈھل جاتا ہے اسی وقت شروع ہوتا ہے، یعنی جب زوال ہو جاتا ہے تب یہ ظہر کا وقت شروع۔ دوسری حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ قیامت کے دن بہت سخت گرمی کا ہونا ہے، اور اس گرمی میں سارے انسانوں کو پریشان ہونا ہے۔ اس گرمی میں نہ کوئی سائے کی جگہ ہوگی، نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہوگی کہ بھائی کسی جگہ جا کر ہم چھپ جائیں۔ 1.25 میل کی دوری پہ اللہ سورج بھی لے آئیں گے، گرمی بہت زیادہ ہوگی، پریشانی ہوگی۔ اس گرمی سے پریشانی سے بچنے کے لیے انسان کے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو، تمہاری امت دوپہر میں گرمی کے وقت میں، یہ آج ہمیں گرمی نہیں لگ رہی، سائنس کی ترقی کا دور ہے، اے سی فین سب آ گیا، لیکن ذرا پیچھے آپ جائیں گے تو پہلے ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ سخت گرمی میں دھوپ کے عالم میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو، تمہاری امت اگر دوپہر میں گرمی کے وقت میں ظہر کی نماز ادا کرے گی تو اس نماز کی بدولت میں قیامت کی گرمی ان پر آسان کر دوں گا، ان کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، صبر آزما بنا دوں گا، اس دن وہ پریشانی سے انہیں نجات دے دوں گا۔ اس لیے ظہر کے وقت اللہ رب العزت نے دوپہر کے وقت گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز یہ رکھی ہے، اس کی حکمت یہ بتائی گئی۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز، عصر کی نماز اس وقت حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے بھول ہوئی تھی، یہ عصر کا وقت تھا، جو گندم انہوں نے گیہوں کا دانہ جو کھایا تھا تو وہ جو وقت تھا وہ عصر کا وقت تھا۔ بہرحال بھول ہوئی ان سے، اور اس بھول میں وہ بہت روئے، گڑ گڑائے بھی اللہ سے، اور پھر اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب تمہاری امت کے لیے میں نے عصر کی نماز اس لیے رکھی کہ تمہاری امت سے جب بھول ہوگی تو میں نے جس طرح ابو البشر تمہارے والد امجد حضرت آدم کی بھول کو معاف کر دیا تھا، اگر تمہاری امت سے کوئی بھول چوک ہوگی تو اگر وہ تمہاری امت عصر کی نماز پڑھے گی تو میں اس کے بھول چوک کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز رکھی ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی حکمتیں بیان کی ہیں کہ یونس علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے، مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا، اس مچھلی نے جب ان کو باہر لا کر رکھا اور اس مچھلی کے قید سے وہ جب آزاد ہوئے تو وہ عصر کا وقت تھا، انہوں نے شکر ادا کیا، اللہ رب العزت کو ان کا شکر ادا کرنا پسند آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے کہا کہ وہ وقت بہترین ہے، اگر آپ کی امت اس وقت بھی شکر کے طور پر یہ عصر کی نماز ادا کرے گی تو میں وہ اس کے شکر کو قبول بھی کروں گا اور اس کے دن بھر کے بھول چوک ہونے والی چیزوں کو، غلطیوں کو معاف بھی کروں گا، اس لیے عصر کی نماز۔ اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی حکمتیں لکھی ہیں کہ یونس علیہ السلام تو مچھلی کا شکار ہو گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، حالات میں تھے، لیکن آپ کی امت بہت سارے حالات کا شکار ہوگی، انسان بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، مثلا کوئی قرضے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی ایسی کچھ پریشانیاں جو اس سے دور نہیں ہوتی ہیں، انسان کے کوئی رشتے کے لیے بے چین رہتا ہے، گھر میں لڑکی بیٹھی جوان ہوتی رہتی ہے، رشتہ نہیں آتا، قسم قسم کی پریشانیاں ہیں۔ فرمایا اللہ نے کہ اے میرے حبیب اگر آپ کی امت عصر کی نماز پڑھ کر کے مجھ سے اللہ سے فریاد کرے گی تو میں انشاءاللہ ان تمام حالات سے اس کو نکال کے باہر کروں گا، جس طریقے سے اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر باہر کر۔ اس کے علاوہ یہ بھی علماء نے حکمتیں بیان فرمائی
ہم کو ہر ایک کو قبر میں جانا ہے. ہم جب مردے کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو عام طور پر ایمرجنسی کی بات ہے تو اللہ جانتا ہے، لیکن عام طور پر اس مردے سے جو فرشتے جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، تو عام طور پہ وہ وقت عصر کا ہوتا ہے، یعنی مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، اسی وقت میں فرشتے اس کو اٹھا کر کے سوال کرتے ہیں. تو اگر آپ کی امت عصر کی نماز پڑھے گی اور پابندیوں کے ساتھ عصر کی نماز پڑھے گی تو ان مشکل سوالات کے وقت بھی یہ نماز تمہاری اس امتی کی حفاظت کرے گی، سوال و جواب میں اس کے آسانی ہو جائے گی. اس بنیاد پر بھی اللہ نے عصر کی نماز کو رکھا ہے. آپ سمجھ لیں کہ ایک ایک نماز ہمارے لیے کتنی اہم اور ضروری چیز ہے. اس لیے میں الگ الگ طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اسی طریقے سے مغرب کا وقت، یہ سورج غروب ہوتا ہے، دن اور رات کی تبدیلی ہوتی ہے، کائنات میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے. اس موقع پر اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے میرے اس وقت عبادت کریں. جن کو سورج کی پرستش کرنا تھا کر لیا، سورج تو غروب ہو گیا، ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس غروب ہونے والی چیز کی کیا عبادت کی جائے. عبادت تو اس کی جائے جس نے اس سورج کو ڈبایا، جس نے اس سورج کو چڑھایا. اس لیے میں اپنے بندوں سے چاہتا ہوں کہ سورج غروب ہونے کے بعد اگر یہ بندے نماز مغرب کی ادا کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب لاڈلے نبی سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا اللہ نے کہ میں نے حضرت آدم سے بھول ہوئی اور بھول عصر کے وقت ہوئی، وہ روتے رہے گڑ گڑاتے رہے، پھر بھی میں نے ان کے جسم سے کپڑے اتار دیے، انہیں جیسے ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے اس حالت میں کر دیا، پھر بھی وہ روتے رہے، تو میں نے ان کی جو توبہ قبول کی وہ مغرب کا وقت تھا. اس لیے اے میرے حبیب آپ کی امت اگر اس وقت مجھ سے توبہ کے لیے بیٹھ جائے اور مغرب کی نماز پڑھ کے توبہ کرے تو میں اللہ، میں خالق، میں خدا تمہاری امت کی سارے گناہوں غلطیوں کو معاف کرنے والا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مغرب کی نماز رکھی ہے. ایک ایک نماز ہمارے لیے بہت قیمتی شے ہے، اس لیے یہ بات بہت ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جانا چاہیے. اگنور نہ کرنا ان باتوں کو. ان باتوں کو ہمیں جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تب سمجھ میں آئے گا کہ ایک ایک نماز ہمارے لیے کتنی ضروری تھی. اب رہی کون سی نماز؟ عشاء کی نماز رہی. عشاء کی نماز یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیوں رکھی؟ کیونکہ ایک بات یہ سمجھیں کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے. عشاء کی نماز پچھلی کسی امت کو نہیں دی گئی. عشاء کی نماز، عشاء کی نماز یہ صرف اور صرف پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں ہے کہ ہمیں صرف عشاء کی نماز ملی، بقیہ اور کسی امت کو نماز نہیں ملی. کیوں ملی؟ عشاء کے وقت یہ عشاء کی نماز کیوں رکھی گئی؟ تو بتانا ہے کہ عشاء ہی کا وقت تھا وہ کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا تھا. جب اپنے پاس بلایا تو وہ کون سا وقت تھا؟ وہ عشاء کا وقت تھا. تو اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے میرے حبیب میں نے تو عشاء کے وقت تمہیں اپنے پاس بلایا، تمہیں روحانی سفر کرایا، تم جسمانی سفر کر کے میرے پاس آئے، میں نے تمہیں معراج عطا فرمائی. اے میرے حبیب اگر آپ کی امت اس وقت جس وقت میں نے آپ کو جسمانی معراج کرایا، اگر آپ کی امت عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھے گی تو میں آپ کی ساری امت کو روحانی معراج عطا کروں گا. اس لیے تو فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. یہ اسی لیے فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھے گا تو اللہ اسے معراج عطا فرمائے گی. اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جا کر آئے، لیکن اللہ جب بندہ نماز یہیں پڑھے گا تو اللہ اسے وہ روحانی معراج عطا فرمائیں گے، اس کی وہ ترقی عطا فرمائیں گے. تو یہ 5 نمازیں تھیں، اور پانچوں وقت میں کیوں یہ آپ نے سمجھ لیا. پھر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کل 17 رکعت ہی نماز کیوں فرض کی؟ مثلا فجر میں 2 رکعت، ظہر میں بتاؤ نا بھائی، سو تو نہیں رہے سب لوگ،
ہاں سوچ رہے مولانا کا کام ہے بیان کرنا، ہمارا کام ہے نیند مارنا بیٹھ کے آ کے، تو ایسا نہیں، یہ بیسک بہت بنیادی ہماری زندگی کی چیز ہے، اس لیے دھیان سے سنیں۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، اور پھر عصر کی 4 رکعت، کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ مغرب کی 3 رکعت، کتنے ہو گئے؟ 13۔ اور پھر عشاء کی کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 17 ہو گئے؟ نہیں ہوئے؟ کیسے ہوئے 17 بتاؤ مجھے؟ ظہر اور عصر اور عشاء 12 رکعت، فجر کی 2 رکعت 14 ہوئے، مغرب کی ہو گئے نا؟ یہ 17 ہی رکعت کیوں اللہ نے فرمایا؟ نماز کو آپ اپنی زندگی میں جب اہم جگہ دو گے تو آپ کو نماز کی حلاوت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر جب اپنے حبیب ہم سب کے تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا تھا تو اللہ نے 17 جگہوں کی سیر کرائی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 8 جنتیں، 7 آسمان، کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے، اور عرش اور کرسی، 17 چیزوں کی سیر کی تھی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ کی امت جب یہ 17 رکعتیں فرض ادا کرے گی تو میں نے آپ کو تو یہ سیر عطا کروائی تھی، لیکن میں تمہاری امت کو روحانی سیر عطا کراؤں گا اگر یہ آپ کی امت یہ ان 17 رکعتوں پہ مواظبت کرے گی، پابندی کرے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض جو چیزیں عطا فرمائی وہ 17 رکعتیں ہیں۔ تو یہ حکمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اب آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں، ایک یہ کہ میرے پاس ایک کام ہے اسی وقت مجھے کرنا ہے اور اسی وقت مجھے نماز بھی ادا کرنی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ آپ کون سے آپشن کو سامنے رکھو گے؟ یہ بول تو رہو زبان سے، لیکن رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آدمی کیا سوچتا ہے کہ لاؤ کام پہلے کر لوں، اس کو پہلے نپٹا دوں۔ ہمارے گھروں میں مستورات کا حال کیا ہے؟ مہمان آ گئے تو ان کو یہ ہوتا ہے، فیل یہ ہوتا ہے کہ لاؤ مہمان کو پہلے چائے دے دوں، نماز بعد میں پڑھ لوں۔ یہ آپشن ان کے سامنے رہتا ہے، وہ نماز پہلے پڑھیں یا مہمان کو پہلے چائے دیں۔ تو یاد رکھ لینا، آپ اگر اپنی زندگی میں نماز کو اہمیت دے رہے ہو تو یاد رکھ لینا آپ کی زندگی کا چاہے جتنا اہم کام ہوگا، نماز کا وقت آئے گا، اگر آپ نے نماز کو اہمیت دی تو یہ نماز آپ کو کامیاب کرے گی، یہ نماز تمہیں فلاح عطا کرے گی، یہ نماز تمہیں کامیابی کی منزل کو لے جائے گی۔ اور اگر آپ نے نماز کو سیکنڈ درجے پہ رکھا، اپنے کام کو اول نمبر پہ رکھا، آپ نے پہلے کام کیا، نماز بعد میں آپ نے پڑھا، تو یاد رکھ لینا نماز تو آپ کی ادا ہو جائے گی، فرضیت آپ کے سر سے اتر جائے گی، نماز کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھنا آپ نے چونکہ سیکنڈ درجے پہ نماز کو رکھا، تمہیں روحانی معراج نہیں ہوگا، روحانی ترقی نہیں ہوگی۔ اپنے اس نماز سے تم پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا پاؤ گے۔ پیارے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، روایت ہے بخاری کی، سنو کان کھول کے سنو، فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا، بلا وجہ نماز چھوڑ دیا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا، اس نے کافروں والا عمل کیا۔ یوں فرمایا ایمان اور اسلام اور کفر کے درمیان فرق اگر کسی بات کا ہے تو نماز کا ہے۔ اتنی اہمیت ایک ایمان والے کے پاس نماز کی ہونا چاہیے۔ اس لیے عزیز دوستو، نماز کو اہمیت جب تک اپنی زندگی میں نہیں دو گے، اپنے گھروں میں جب تک نماز کو تم اہمیت نہیں دو گے، یاد رکھ لینا دنیا میں تم بھلے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ میں نے بہت بینک بیلنس کر لیا، بہت پراپرٹیاں بنا لی، ہم نے فلیٹ لے لیے اور ہم نے بہت ڈالر جمع کر کے رکھ لیا،
اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ جسے کامیاب نہ کہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی صرف نماز سے ملے گی، کامیاب صرف نماز سے ہوگے۔ نماز چھوڑنے سے ناکامی ہونا طے ہے، مقدر ہے۔ اور پھر اس میں ایک بات اور میں بتاؤں، ایک نماز تو 5 وقت کی ہے، لیکن اس میں جو فجر کی نماز ہے، اس میں جو فجر کی نماز ہے، آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پورے مجمع سے کہ یہ صبح کے وقت کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ مجمع کہاں رہتا ہے؟ کس غفلت میں رہتا ہے؟ جمعہ کے وقت کیسے کہاں سے چلا آتا ہے؟ فجر کی نماز اپنی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی سخت بات کہنے جا رہا ہوں، مجھے معاف کرنا، کیا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑا خبیث انسان وہ ہے، بڑا خبیث انسان وہ ہے جو فجر میں سوتا رہتا ہے، نہیں اٹھتا ہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے۔ اور خبیث اس لیے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، حالانکہ پیارے نبی اپنی امت پر بہت شفیق تھے، بہت مہربان تھے، بہت رحم دل تھے، بہت پیار کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ میری امت میں سے وہ بندہ جو فجر کے وقت پڑا سویا رہتا ہے، فجر کے لیے نہیں آتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آگ جلاؤں اور اسی جلتے ہوئے آگ میں اپنے اس امتی کو ڈال دوں۔ اہمیت دو میرے عزیز دوستو، یہ دنیا اور دنیا کے تمام اسباب و آلات مقدر کر رکھا ہے اللہ نے، ملنا طے ہے تمہارے لیے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کیوں حریص لالچی کی طرح، کیوں بھوکے کتوں کی طرح دنیا کی طرف بڑھ رہے ہو؟ آؤ اللہ کے بلاوے کی طرف، آؤ فلاح مقصد کی کامیابی کے لیے۔ یقیناً جس کی زندگی میں نماز نہیں، وہ اپنے آپ کو کتنا بھی کامیاب سمجھے، جسے میرے نبی نے ناکام کہہ دیا وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی زندگی میں اول درجہ اہمیت دو نماز کو، کہ کام بعد میں کروں گا، نماز تھوڑا آگے پیچھے کر لوں گا، نماز پہلے ادا کروں گا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ کچھ لوگوں نے ایک جگہ گاڑی سے سفر کر رہے تھے، حضرت شیخ نے یہ واقعہ لکھا ہے، ایک جگہ پہنچے، رکے اور سوچا کہ لاؤ نماز ادا کر لیں، تھوڑی تنگی محسوس ہوئی، جگہ سفر کر رہے تھے، اجازت بھی ہے کہ سفر میں جہاں سہولت ملے نماز پڑھ لو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نہیں آگے چلیں گے، نماز پڑھتے ہوئے میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں چلو یہاں سے آگے چلیں گے، آگے بڑھ گئے، وہاں نماز صرف جگہ کی تنگی کی وجہ سے نہیں پڑی، آگے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، 5 لوگ تھے، 5 فوت پا گئے۔ بتاؤ انجام کیا بنا؟ ایسے کتنوں کی زندگی میں ایسے واقعات آئیں گے۔ تو اس لیے نماز کو اہمیت دو عزیز دوستو۔ کاروبار، جاب، ملازمت، دکانداری یہ سیکنڈ درجے کی چیز ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک صاحب، ایک پتھر ان کو خوبصورت لگا، ہم لوگ بھی جو بھی بندہ حال میں اپنا شوکیس رکھتا ہے تو سجانے کی چیزیں رکھتا ہے، ایک رئیس صاحب تھے، وہ جا کر ایک پتھر اٹھا کر لائے، بڑا قیمتی خوبصورت پتھر تھا، اپنے شوکیس میں رکھ دیا انہوں نے۔ وہ پتھر ان کے پاس 3 سال رہا، بہت اچھا تھا، بہت خوبصورت تھا، جو بھی مہمان آتے اس پتھر کو دیکھتے۔ ان کی اہلیہ ایک دن وہ پتھر کو صاف کر رہی تھی، ان کی اہلیہ کے ہاتھ سے وہ پتھر گرا اور گرنے کے بعد وہ پھوٹ گیا۔ پھوٹنے کے بعد دیکھا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا جو رینگنے لگا۔ اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ وہ اللہ جو بندہ پتھر اٹھا کر لایا تھا، 3 سال تک اپنے شوکیس میں رکھا اور اس کے اندر ایک کیڑا تھا، میرا خالق، میرا مالک، میرا پرورش کرنے والا، میرا رزاق، مجھے روزی دینے والا بند پتھر میں اس کیڑے کو روزی دے سکتا ہے تو کیا ہم انسانوں کو روزی نہیں دے گا؟ لیکن انسان ہے کہ مطلب بھاگ رہا ہے تو بھاگ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھاگو، دنیا کمانا کوئی منع نہیں ہے، اجازت دی ہے اللہ نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خوب کماؤ دنیا، لیکن نماز کو اس کی جگہ پہ رکھو، نماز کو نہ ہلاؤ، نماز کو دوم درجہ مت دو، سیکنڈ اس کی حیثیت حاصل نہ ہو، نماز کو اپنی زندگی کی اہمیت دو۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، اور ہمارے گھر میں خواتین مستورات کا تو حال ہی کیا ہے، نماز کی اہمیت تو مطلب وقت پہ کیا نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں،
میرے عزیز دوستو، ہمیں ایک خوبصورت گھرانہ اگر بنانا ہے، ایک دیندار گھرانہ ہمیں بنانا ہے، تو ہمیں خود بھی نمازی بننا ہوگا، اپنی اہلیہ کو نمازی بنانا ہوگا، اپنے بچوں کو 100% نمازی بنانا ہوگا، اور نماز کو اتنی اہمیت دینی ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آخرت تو یقیناً کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔